الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. محترم حاضرین اور ناظرین کرام، عزیز طلباء، میں اپنے ناظرین کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ جو مجلس ہے ایک خاص قسم کی اور بہت ہی مبارک مجلس ہے، محترم بالشان مجلس ہے، اور اس مجلس کے انعقاد کی مناسبت یہ ہے کہ ہمارے ایک عزیز اور محنتی شاگرد عزیزم انضمام الحق سلمہ اللہ نے میری خاص ترغیب سے اور میرے حکم پر انہوں نے ایک اہم متن کو یاد کیا ہے، جس متن کا تعلق علم میراث سے ہے، علم فرائض سے ہے، اور یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علم فرائض کتنا اہم علم ہے، بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ علم میراث یہ آدھا علم ہے، نصف العلم. علم میراث سے متعلق سلف اور خلف نے بہت ساری منثور اور منظوم کتابیں لکھی. انہی کتابوں میں سے ایک کتاب بغیۃ الباحث یا بغیۃ الباعث ہے، جس کو مختصر طور پر الرحبیہ سے یا الرحبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار کی زبانی علم میراث کے موضوعات اور مباحث کو بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی. جو بھی کتابیں منظوم شکل میں علم میراث پر لکھی گئی ہیں، ان میں جو شہرت اور جو رواج امام رحبی کے ان اشعار کو حاصل ہوا، وہ دوسری کسی کتاب کو وہ شہرت حاصل نہیں ہوئی. چنانچہ میں نے یہ سوچا فرائض کے ایک ادنا استاد ہونے کے ناطے کہ ہمارے شاگردوں کو اس فن کی کوئی نہ کوئی کتاب یاد ہونی چاہیے، کوئی متن یاد ہونا چاہیے. میں نے شروع سال سے اپنے شاگردوں کو ترغیب دی انہیں کہ آپ ضرور امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے ان اشعار کو یاد کریں.
میری ترغیب پر عمل کرتے ہوئے ہمارے بعض ہونہار شاگردوں نے اللہ کی توفیق سے اور اپنی محنت کی بدولت انہوں نے امام رحبی کے اس متن کو اور علم فرائض سے متعلق ان کے اشعار کو زبانی حفظ کیا ہے۔ اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے علم فرائض سے متعلق جو اشعار ہیں ان کی کل تعداد تقریباً 200 کے قریب ہے۔ 187 اشعار ان کے ہیں۔ اس زمانے میں جبکہ طلباء علم کے معاملے میں پست ہمتی کے شکار ہیں، حالانکہ تمام طلباء کو علم کے معاملے میں بلند ہمت ہونا چاہیے اور ان کے اندر عزم و حوصلہ پایا جانا چاہیے، عزیمت کی راہ انہیں اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے وقت میں اگر کوئی طالب علم کسی اہم کتاب کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے یا کسی اہم متن کو ازبر کرتا ہے، یقیناً وہ طالب علم مبارکباد کا مستحق قرار پاتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے دیگر شاگردوں کو بھی اس خوشی میں شریک کریں، اور ایک استاد کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی شاگرد اعلیٰ مقام حاصل کرتا ہے علم کے، جب کسی اعلیٰ رتبے پر وہ پہنچتا ہے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں نے وعدہ کیا تھا شروع میں اپنے تمام کلاس کے شاگردوں سے، بچوں سے، کہ جو طالب علم بھی اس متن کو یاد کرے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ آج وہ گھڑی آئی ہے، وہ لمحہ آیا ہے، خوشی کا لمحہ ہے، مسرت اور شادمانی، فرحت و انبساط کا موقع ہے کہ میں اپنے ایک عزیز شاگرد سے اس متن کو سننے جا رہا ہوں، اور جو میری ان باتوں کو سن رہے ہیں انشاءاللہ کچھ اشعار وہ بھی سنیں گے، اور میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ہمارے شاگرد کے اشعار کو سن رہے ہیں کہ اپنی خاص دعاؤں میں ہمارے طلباء کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے عزیزوں کو ضرور یاد رکھیں، ان کے علم و عمل کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے شاگرد کو الرحبیہ کے چند اشعار سنانے کے لیے دعوت دوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مبارک موقع سے چند اشعار آپ کو سناؤں، عربی کے اشعار، جو اشعار دراصل نامور عالم دین اور علم لغت کے امام بلکہ علم نحو کے موجد امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا یہ قصیدہ ہے علم و ادب سے متعلق، جس میں انہوں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر کسی کے پاس علم و ادب نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ اعلیٰ خاندان کا ہو، اعلیٰ حسب و نسب کا ہو، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہی آدمی علم و ادب سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے، اگرچہ اس کا خاندان کوئی اعلیٰ نہ ہو، مگر علم اور ادب حاصل کرنے کی وجہ سے اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کی عزت اور اس کی قدر سماج اور معاشرے میں بڑھ جاتی۔ انہی چیزوں کو
امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ میں کہتے ہیں العلم زین و تشریف لصاحبہ، العلم زین و تشریف لصاحبہ، اور یقیناً یہ عزت اور یہ جو شرف اور منزلت حاصل ہو رہی ہے وہ علم کی بدولت ہو رہی ہے۔ اس مناسبت سے یہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ العلم زین و تشریف لصاحبہ فاطلب ہدیت فنون العلم والادب۔ آپ علم حاصل کرو، اگر آپ علم حاصل کر لو گے تو علم کے دیگر فنون کی رہنمائی اللہ رب العالمین آپ کو کر دے گا اور آپ ادب سے بھی آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں۔ آگے امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب، لا خیر فی من لہ اصل بلا ادب، اس آدمی کے اندر کوئی بھلائی نہیں، خاندان تو بڑا اعلیٰ ہو لیکن اس کے پاس علم و ادب رہو۔ خاندان اونچا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ کہتے حتی یکون علی ما زانہ حدیبا، آپ کے اندر اگر علم ہے تو خاکساری بھی ہونی چاہیے، آپ کے اندر تواضع بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر ہو تو پھر آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے کم من حسیب اخی این وطمطمۃ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بول بھی نہیں سکتے ٹھیک سے، بولتے ہیں تو زبان چلتی نہیں ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ کہتے فدم لدى القوم معروف اذا انتسبا، لیکن جب ان کا تعلق علم و ادب سے ہو جاتا ہے تو وہ قوم اور سماج میں بڑے نامور بن جاتی ہے۔ یہ علم و ادب ہے جو انسان کو اونچا اٹھاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں فی بیت مکرمۃ آباؤہ نجب کانوا رؤوسا فامسى بعدهم ذنبا، کہتے ہیں کتنے ایسے گھر ہیں جو عزت اور شہرت والے تھے اور ان گھر کے آبا و اجداد بڑے شرفا میں شمار ہوتے تھے اور رؤوسا میں شمار ہوتے تھے، لیکن جب انہوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا، ادب کا راستہ چھوڑ دیا، علم سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا تو وہ ایسے ہی کیا ہے بے نام ہو کر رہ گئے، وہ دم ہو گئے، یعنی بے نام ہو گئے، ان کا کوئی نام و نشان کیا ہے اس دنیا میں نہیں رہا۔ کہتے ہیں وَخَامِلٍ مُقْرِفِ الْآبَاءِ ذِي أَدَبٍ، لیکن کیسے کتنے ایسے گمنام لوگ تھے، لیکن اگر ان کے اندر ادب پیدا ہو گیا، علم ان کے اندر پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں نال المعالی بالآداب والرتبہ، نال المعالی بالآداب والرتبہ، ایسے گمنام لوگوں نے علم و ادب کے ذریعے بلندی کو حاصل کر لیا، بلندی کو حاصل کر لیا، اعلیٰ رتبے پر وہ لوگ علم کی وجہ سے پہنچ گئے۔ کہتے اضحیٰ عزیزا عظیم الشان مشتہرا، علم اور ادب کی وجہ سے وہ لوگ عزیز ہو گئے، عزت والے ہو گئے، شہرت والے ہو گئے، اعلیٰ شان والے ہو گئے، لوگوں میں شہرت پا گئے، یہ علم کی وجہ سے، یہ ادب اور اخلاق کی وجہ سے۔ کہتے اضحیٰ عزیزا عظیم الشان مشتہرا فی خدہ سعر کالظل محتجبا، اور جب علم آتا ہے تو انسان جھک جاتا ہے، جو کیا ہے جو پھلدار پیڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ چھکا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے فی خدہ سعر کالظل محتجبا۔ آگے کہتے ہیں امام ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہ العلم کنز، العلم کنز، علم کیا ہے خزانہ ہے، علم کنز ہے، خزانہ ہے۔ کہتے العلم کنز وذخر لا نفاد له، العلم کنز وذخر لا نفاد له، کہ علم ایسا خزانہ ہے اور ایسا ذخیرہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا، کوئی آپ سے علم کو چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے۔ العلم کنز وذخر لا نفاد له نعم القرین اذا ما صاحب صحبا، کہتے علم بہترین آپ کا قرین ہے، دوست ہے، آپ کا بہترین ساتھی ہے جب آپ کے علم کے ساتھ رہے۔
اس کے ساتھ لگے رہے، جڑے رہے، تو علم سے بہتر کوئی آپ کا ہمسایہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوست اور ساتھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں قد یجمع المرء مالا ثم یسلبہ، کہ بسا اوقات آدمی مال کو حاصل کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، اور ایسا بھی وقت آتا ہے کبھی کہ مال کیا ہے، اسے چھن جاتا ہے، مال ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے قد یجمع المرء مالا ثم یسلبہ اما قلیل فیلقى الذل والحرب، مال کی وجہ سے کبھی آدمی ذلیل بھی ہوتا ہے، رسوا بھی ہوتا ہے، حرب و ضرب بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اور مال کا تہس نہس کیا ہے، ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں آگے وجامع العلم مغبوط به ابدا، کہتے ہیں وجامع العلم مغبوط به ابدا، اور جو علم کو جمع کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یقیناً جو متون کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، کتابوں کو یاد کرتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، وہ قابل رشک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ یقیناً قابل رشک۔ دوسرے طلبہ ایسے طالب علم کو رشک بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہی اسی بات کو ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَجَامِعُ الْعِلْمِ مَغْبُوطٌ بِهِ أَبَدًا، جو علم کو جمع کرنے والا ہوتا ہے ہمیشہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ہمیشہ رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ وَلَا يُحَاذِرُ مِنْهُ الْفَوْتَ وَالسَّلَبَ، اور علم وہ دولت ہے، وہ چیز ہے جس کے تعلق سے کبھی یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وہ علم کیا ہے، ختم ہو جائے گا، یا علم کیا ہے، چھن جائے گا۔ علم کو کوئی چھین سکتا ہے؟ ہرگز نہیں چھین سکتا۔ آخری شعر ابو الاسود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا جامع العلم، کہتے یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ، غور سے سنیے آپ لوگ یہ اشعار کو، یا جامع العلم، اے علم کو جمع کرنے والے، اکٹھا کرنے والے، علم کو سیکھنے والے، علم حاصل کرنے والے، آپ یقین کر لو، نعم الذخر تجمعہ، سب سے بہترین ذخیرہ وہ ہے جس کو آپ کیا کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو۔ علم سے بڑھ کر، علم سے بڑا کوئی ذخیرہ کیا ہے، کوئی دولت کیا ہے، علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے۔ یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، سارے سونے ایک طرف کر دو اور ساری موتیاں ایک طرف کر دو اور علم کو ایک طرف رکھو، علم کا کوئی مقابلہ نہیں۔ کہا کہ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، کہ علم کی ہمسری اور برابری نہ موتی کر سکتا ہے اور نہ سونا کر سکتا ہے۔ کتنے خوبصورت اشعار ہیں، کاش کہ آج کے طلبہ ان اشعار کو یاد بھی کرتے اور ان اشعار کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے۔ ان چند تمہیدی باتوں کے بعد میں اب بڑی محبت کے ساتھ میں بلانا چاہتا ہوں اپنے شاگرد کو، جنہوں نے اس عظیم متن کو، الرحبیہ کو یاد کیا، حفظ کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تقریباً 187 اشعار ہیں امام رحبی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو 5ویں صدی ہجری کے ایک بڑے امام گزرے ہیں۔ 187 اشعار ہیں، ان تمام اشعار کو سننے کے لیے کافی وقت بھی درکار ہوگا، لیکن میں یہ چاہوں گا اور میں یہ کوشش کروں گا کہ چند اشعار وہ سنائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کہیں کہیں سے میں امتحان لینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا انہیں سارے اشعار یاد ہیں یا نہیں ہیں، کہیں کہیں سے میں پوچھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو آپ تمام لوگ بھی ہمارے شاگرد کے اشعار کے سننے میں شریک ہو، ساتھ ہی ساتھ کیا آپ جہاں بھی ہو وہاں سے ہمارے لیے، ہمارے ان عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کے لیے اور ایسے ہونہار طلبہ کے لیے آپ دعا کریں، تاکہ مزید دیگر طلبہ کے بھی شوق اور جذبہ بیدار ہو، اور دیگر طلبہ بھی اس طرح کی بنیادی کتابوں کو زبانی یاد کرنے کی طرف مائل اور راغب ہو۔ وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔